السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خواتین کے خلاف تشدد کی بنیاد پر جو بنایا گیا قانون ہے 2021 پہ، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے، جس کا نام ہے خیبر پختونخوا تشدد برخلاف خواتین، ان کا تدارک اور ان کا تحفظ کرنے کا جو ایکٹ ہے 2021، تو وہ آج ہم باقاعدہ ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ جو خواتین پر تشدد کے واقعات ہیں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، یہ انتہائی زیادہ تعداد میں یہ رپورٹیں ریکارڈ کی جاتی ہے، اور جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں باقاعدہ ہر سال وہ رپورٹ شائع کرتی ہے، جس میں پوری تفصیل درج کی جاتی ہے کہ اس سال کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں تشدد کے، خواتین کے خلاف جنسی تشدد ہو گئے یا اس طرح کے اور جسمانی تشدد ہو گئے، نفسیاتی تشدد، تو یہ تمام ایک باقاعدہ ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، ہر سال یہ شائع کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر پاکستان میں اس کی تدارک کے لیے، ان واقعات کو روکنے کے لیے اور ایسے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے 2021 میں قانون سازی کی گئی کہ کس طرح گھریلو خواتین کے تشدد کو روکا جائے گا اور کس طرح ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے جو اس کا جو پہلا دفعہ ہے اس قانون کا، اس میں اس قانون کا تعارف ہے کہ اس قانون کا نام کیا ہوگا: خیبر پختونخوا تشدد برخلاف خواتین تدارک اور تحفظ کا ایکٹ 2021، اور یہ قانون پورے خیبر پختونخوا پر اس کا نفاذ ہوگا۔ دفعہ 2 میں اس قانون کے تعریفات ہے، جس پہ پہلے نمبر پر جو تعریف ہے وہ ہے بچہ۔ تو بچے سے ہر وہ شخص جس کی عمر 18 سال سے کم ہو، وہ بچے کی تعریف میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے ضابطہ۔ ضابطے سے مراد ضابطہ فوجداری 1898 کا قانون ہے۔ یہاں پر یہ لفظ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے برخلاف خواتین کا، جو تشدد کا قانون ہے، تو اس پر ضابطہ فوجداری لاگو ہوگا۔ جو بھی کارروائیاں اس قانون کے تحت عمل میں لائی جائے گی، تو ضابطے کو دیکھ کر جو ضابطے میں احکامات ہیں، ان احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ تمام اختیارات استعمال کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلا تعریف ہے وہ ہے کمپلیننٹ، شکایت کنندہ۔ دیکھیے، کمپلیننٹ سے مراد وہ شخص ہے جو شکایت درج کرتا ہے۔ یہاں پر اس قانون کے مطابق وہ عورت جو مظلوم ہو، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، جس پر تشدد ہوا ہو، تو وہ عورت کمپلیننٹ کی تعریف میں شامل ہے، یعنی جو رپورٹ کرتی ہے اپنے گھریلو تعلق دار کے خلاف جس نے اس پر تشدد کیا ہو۔ آگے پڑھیں گے کہ بھئی تعلق دار کیا ہے۔ ویسے بنیادی طور پر ہمارے ذہنوں میں جو بات آتی ہے کہ عورت پر تشدد صرف اس کا میاں کرتا ہے، مطلب اس کا شوہر کرتا ہے، لیکن اس طرح کی یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے۔ قانون میں پھر ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ تعلق دار کیا چیز ہے۔ تو کمپلیننٹ سے مراد وہ عورت ہے جو رپورٹ کرتی ہے، جو شکایت درج کرتی ہے اس شخص کے خلاف جس نے اس پر تشدد کیا ہو۔ اس کے بعد ہے کمپلینی۔ کمپلینی سے مراد وہ شخص ہے جس کے خلاف شکایت درج کی جائے، مطلب ایک طرف جو شکایت درج کرتی ہے تو وہ کمپلیننٹ کی تعریف میں شامل ہے، جس کے خلاف شکایت درج کی جاتی ہے وہ کمپلینی کی تعریف میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر اپنی بیوی پر تشدد کر لیتا ہے اور اس کی بیوی رپورٹ درج کرنے کے لیے جاتی ہے تھانے میں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کمپلیننٹ ہے اور اس کا شوہر کمپلینی ہے، شوہر کے خلاف اس نے کمپلینٹ دائر کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کمپلینی سے مراد وہ شخص جس کے خلاف درخواست، شکایت درج کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اگلا تعریف عدالت۔ تو دیکھیں، اس قانون کے تحت، یعنی جو خیبر پختونخوا کا خواتین کے خلاف تشدد کا جو قانون ہے، تو اس کے مطابق عدالت سے مراد اس ضلع کا سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج مراد ہے، جس کو ہائی کورٹ مقرر کرے، جس کو بھی ہائی کورٹ اختیار دے
خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کے مقدمات کی سماعت کرنے کا، جس کو اس قانون کے تحت اختیار دیا گیا ہو اور جس کی تعیناتی ہائی کورٹ کرتی ہے، تو وہ عدالت کہلائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے ڈپارٹمنٹ۔ تو دیکھیے، ڈپارٹمنٹ سے مختلف ڈپارٹس میں مراد ہے، جس طرح محکمہ زکوٰۃ، محکمہ عشر، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، خصوصی تعلیم جو تعلیم بالغاہ ہے، والدین کو جو فری تعلیم دی جاتی ہے، تو یہ محکمہ، یہ بھی یہاں پر ڈپارٹمنٹ کی تعریف میں ہے۔ اور ایسے ادارے بھی ڈپارٹمنٹ کی تعریف میں شامل ہے جو خواتین کو بااختیار بنانے کا کام کرتی ہیں۔ تو یہ ڈپارٹمنٹس یہاں پر اس سے مراد ہے محکمہ یا ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ محکمہ زکوٰۃ، محکمہ عشر، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، خصوصی تعلیم یا خواتین کو بااختیار بنانے والا ڈپارٹمنٹ۔ اس کے بعد ہے ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی۔ اب یہ ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی خواتین کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ خواتین کے خلاف جو تشدد کی واقعات ہوتے ہیں اس پر سماعت کرے، اس پر کارروائی کرے۔ تو یہ جو کمیٹی ہے ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی، جو ضلعی سطح پر قائم کی گئی ہے، یہ اس قانون کے دفعہ 4 کے تحت قائم کی گئی ہے۔ تو دفعہ 4 میں پھر تفصیلاً ہم پڑھیں گے کہ یہ ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی کیا ہے، اس کے ممبران کون کون سے ہوں گے، اس کا چیئرمین کون ہوگا، سیکرٹری کون ہوگا، اور اس کے فرائض کیا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کی جو شارٹ ڈیفینیشن ہے کہ اس قانون کے دفعہ 4 کے تحت جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی۔ اچھا، اس کے بعد ہے خواتین کی حیثیت پر ضلعی کمیٹی۔ خواتین کے لیے ایک ضلعی کمیٹی ان کی حیثیت پر بنائی گئی ہے اس قانون کے تحت۔ تو وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ ایک اور قانون ہے جس کو کہتے ہیں خیبر پختونخوا خواتین کی سطح پر کمیشن کا ایکٹ۔ 2016 میں وہ قانون بنایا گیا ہے۔ تو اس کمیشن جو ایکٹ ہے، جو خواتین کا جو کمیشن ہے 2016 کا، اس کی بنیاد پر یہاں پر ایک اور کمیٹی بنائی گئی ہے خواتین کی حیثیت پر، جس کو کہتے ہیں ضلعی کمیٹی، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی جو بہت وسیع اختیارات رکھتی ہے، اور ایک ہوگی خواتین کی سطح پر ضلعی کمیٹی۔ تو یہ تو کمیٹیوں کا ذکر تھا۔ اب آگے چلتے ہیں گھریلو تعلقات۔ گھریلو تعلق دار بھی کہتے ہیں کہ اس میں کون کون سے شامل ہوں گے، مطلب ایک عورت جس پر تشدد کیا جائے تو اس میں کون کون سے اشخاص شامل ہوں گے جن کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا گھریلو تعلق دار ہے۔ تو پہلے میں نے جس طرح ابھی آپ کو بتایا کہ بھئی صرف میاں کا نہیں، شوہر کا اپنی بیوی پر تشدد کرنا، یہی اس قانون میں اس کا مقصد صرف یہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ابھی آپ دیکھیں گے کہ گھریلو تعلق دار سے مراد خونی رشتہ دار ہے۔ خونی رشتہ دار میں آپ کو پتہ ہے ماں باپ اگر وہ تشدد کرے بچوں پر، اگر بھائی بہن پر کرے، ٹھیک ہے، یہ بہن بھائی ماں باپ یہ کیا ہے، بچے، یہ خونی رشتہ دار ہے۔ تو اگر یہ تشدد کرتے تو یہ بھی اس قانون کے تحت تشدد کی تعریف میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شادی کے تعلقات، جس طرح میاں بیوی کی۔ اس کے بعد ہے قریبی رشتہ دار، جو ماموں، خالہ، چچا، جتنی بھی رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی، تو وہ بھی گھریلو تعلق دار کی تعریف میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے ہمدردانہ، اگر کسی کے ساتھ تعلق ہے، اگر کسی کے ساتھ پسندانہ تعلق ہے، مطلب کوئی دوستی ہے کسی کے ساتھ، ہمدردانہ تعلق ہے، اور پھر اس کے خلاف تشدد کیا جائے ایسی خواتین کے ساتھ، تو یہ بھی اس قانون کے تحت قابل مواخذہ ہے۔ اور اس کے بعد دیگر جو خاندانی رشتہ داریاں ہے، جو دیگر خاندانی رشتے ہیں، تو وہ بھی گھریلو تعلق دار کی تعریف میں شامل ہیں۔ تو صرف شوہر کا بیوی پر تشدد کرنا اس قانون سے مراد نہیں ہے، بلکہ اگر ماں باپ اپنے بچوں پر تشدد کرے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر بھائی بہن پر کرے، اگر کوئی
چاچا ماموں خالہ یہ اس طرح کے وہ تشدد کرے وہ بھی اس میں شامل ہے، ساس بہو پر کرے وہ بھی اس میں شامل ہے، ماں اپنی بیٹی پر کرے وہ بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی پسندانہ ہمدردانہ دیگر خاندانی رشتے، ٹھیک ہے، یا میاں بیوی کے یہ تمام واقعات یہاں پر اس سے تشدد اگر کسی عورت پر کی جائے ان تعلقات میں تو وہ تشدد کہلائے گا، جس کی تعریف آگے ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے گھریلو تشدد۔ اب یہ تو گھریلو تعلق ہو گیا۔ اب گھریلو تشدد سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں، گھریلو تشدد سے مراد ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گھریلو تعلق دار اگر کسی عورت پر جو اس کے گھریلو تعلق داری میں شامل ہو اس پر تشدد کرے تو یہ گھریلو تشدد کہلائے گا۔ جس طرح بھی آپ کو میں نے بتایا کہ والدین بچوں پر کرے، ماں بیٹی پر کرے، ماں بہو پر کرے، ٹھیک ہے، یا اس طرح نند اپنے بھابھی پر کرے، یا اس طرح دیگر جو تشدد کے جتنی بھی ابھی لوازمات ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ تمام گھریلو تشدد برخلاف خواتین کی تعریف میں شامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے گورنمنٹ سے مراد اس قانون کے تحت خیبر پختونخوا مراد ہے، کیونکہ یہ قانون خیبر پختونخوا کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے مالی امداد۔ تو دیکھیں، مالی امداد عدالت فراہم کرتی ہے، تو مالی امداد سے مراد وہ امداد ہے جو عدالت اس قانون کے تحت فراہم کرے شکایت کنندہ کو، تو وہ مالی امداد کہلائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے سروس پرووائڈر یا خدمتگار بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو دیکھیں، سروس پرووائڈر سے مراد ایسا حکومتی ادارہ یا ایسا رضاکارانہ ادارہ NGOs وغیرہ جو حکومت کے ساتھ باقاعدہ رجسٹر ہو اور جو شکایت کنندہ کو سہولت فراہم کرے۔ کس قسم کی سہولت؟ قانونی سہولت فراہم کرے، اگر وہ وکیل نہیں رکھ سکتے ان کے لیے وکیل فراہم کرے، ٹھیک ہے، ایسے معاملات میں ان کی مالی امداد کرے یا دیگر کسی بھی طرز پر ان کی امداد کرے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو ادارے ہیں اگر وہ حکومتی سطح پر ہے یا NGOs سے ریلیٹڈ ہے تو وہ سروس پرووائڈر کہلائیں گے، خدمتگار کہلائیں گے اس قانون کے تحت۔ اب جو اہم تعریف ہے اس قانون کے تحت وہ ہے تشدد۔ تشدد سے مراد ہر وہ فعل ہے، یعنی وہ افعال ہے جو ایک کمپلیننٹ کے خلاف کرتا ہے۔ مطلب ایک گھریلو تعلق دار اگر کسی خاتون پر تشدد کرتا ہے کسی بھی معاملے کی بنیاد پر غفلت سے، تو ایسی صورت میں تشدد کے واقعات یہ تشدد کہلائیں گے۔ اب یہ تشدد جسمانی بھی ہو سکتا ہے، یہ تشدد نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے، یہ تشدد جذباتی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تشدد معاشی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تشدد سے صرف مراد کسی کے جسم پر ٹارچر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو جسمانی طور پر تشدد پہنچانا، نفسیاتی طور پر تشدد پہنچانا، جذباتی طور پر یا معاشی طور پر اس کو خراب کرنا، اس کو مطلب معاشی طور پر جو اس کو پیسے یا جو اخراجات اس کے جو اس کو چاہیے ہوتے ہیں وہ فراہم نہ کرنا، یہ بھی تشدد ہے۔ اگر کوئی تعلق دار گھریلو تعلق دار کسی عورت پر اس کے خاندان میں اگر ہو اس پر یہ جتنی بھی اقسام کے تشدد ہے وہ کرے تو پھر یہ تشدد کی تعریف میں شامل ہے۔ اب اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں حملہ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مجرمانہ قوت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں مجرمانہ دھمکی بھی دی جا سکتی ہے، اس میں ضرر بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں بدتمیزی بھی کی جا سکتی ہے، چھیڑ چھاڑ ہراسانی جو ہراسمنٹ ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے، اس میں جنسی بدسلوکی بھی کی جا سکتی ہے، سیکشول ایبیوز جس کو کہتے ہیں، اور اس میں غیر قانونی کسی عورت کو بند کرنا، قید کرنا وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ تشدد سے مراد کوئی بھی کمپلینی اگر کسی کمپلیننٹ پر تشدد کرتا ہے جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر یا معاشی طور پر، اس پر حملہ کر کے، اس پر مجرمانہ قوت استعمال کر کے، مجرمانہ دھمکی دے کر، ضرر پہنچا کر، ہراسمنٹ کر کے، بدتمیزی کر کے، جنسی جو بدسلوکی ہے وہ کر کے یا غیر قانونی قید کرے تو یہ تشدد کہلائے۔
اب معاشی بدسلوکی کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ بھئی اس کو اگر خوراک مناسب فراہم نہ کرے، مناسب کپڑے فراہم نہ کرے، رہنے کے لیے مناسب جگہ دستیاب نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ معاشی بدسلوکی کہلائے گی۔ اس کے بعد نفسیاتی بدسلوکی کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ بھئی نفسیاتی بدسلوکی سے مراد ایسی بدسلوکی ہے جو غیر منصفانہ ایک تقسیم سے عمل میں لائے۔ مطلب کیا ہے اس بات کا کہ مثال کے طور پر ایک مرد ہے، وہ 2 شادیاں کر لیتا ہے، لیکن پہلی بیوی کو وہ اتنا پھر ترجیح، اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی دوسری بیوی کو دیتا ہے۔ تو ایسی بنیاد پر پہلی جو بیوی ہے اس کو جو نفسیاتی تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہوگا، لازمی بات ہے وہ اقدام خودکشی کا بھی ارتکاب کرنے کی سوچے گی، وہ اس کے ذہن پر مطلب اس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے کہ اس سے وہ ڈپریشن میں بھی چلی جائے گی، ٹھیک ہے، یا اس کی جو آزادی ہے وہ ایک قسم پر روک دی جائے، اس میں انصاف نہ ہو۔ تو اس سے نفسیاتی تشدد اس عورت پر نمودار اس کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جنسی بدسلوکی سے مراد جو سیکشول ایک اٹریکشن ہے جو لیگل ہوتا ہے، جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی غیر فطری وہ جنسی وہ عمل کرے تو جنسی بدسلوکی کہلائے۔ تو یہ تعریفات تھی اس قانون کے تحت خیبر پختونخوا تشدد برخلاف خواتین، اس کے تدارک اور تحفظ کا ایک 2021۔ امید ہے آج آپ ان ڈیفینیشن، ان تعریفات پر سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس قانون سے ریلیٹڈ آگے بڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا سزائیں ہیں، اس کی کمیٹی کے کیا فرائض ہے، اور کس طرح کا تحفظ خواتین کو فراہم کیا گیا ہے اس قانون کے تحت، اور تدارک کے کیا کیا اقدامات اس قانون کے تحت کیے گئے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔